گورنمنٹ کی یہ پرائرٹی نہیں ہے بھائی. گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے فائر وال تاکہ XYZ کو ہم پکڑ سکیں. انسیسٹ بہت ہی گھناؤنا جرم، اس کی سٹوریز بڑی کامن سننے کو ملتی ہیں. سیکشول ابیوز ہے، ایون ریپ کیسز خاندان میں ود ان دا فیملی. کیا ہمارے مردوں کی نظر واقعی اتنی گندی ہو گئی ہے؟ میرے پاس کیسز آتے ہیں علی، اسپیشلی پورنوگرافی ایڈکشن کے، تو 10 میں سے 6 کیسز فیمیلز کے ہیں. 30 to 40 women have very high sexual need. 40 to 50 their need subside and men's need rise. صحیح، جسے مڈ لائف کرائسس کہتے ہیں نا. مارننگ شو سے معاملہ شروع ہوتا ہے. مارننگ شو میں وہ جو ماڈل آئی ہوئی ہے، وہ جو گیسٹ آئی ہوئی ہے، اس کو سرچ کر کے اس کے انسٹا پہ جاتے ہیں یوتھ، اس کے انسٹا سے اس کے ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں. انسٹا پہ مارننگ شو پہ کپڑے اور ہیں، کنٹینٹ اور ہے، انسٹا پہ کچھ اور ہے، ٹک ٹاک پہ ٹوٹلی کچھ اور ہے. وہ کہتی تھی کہ یہ جا کے روز کسی کے ساتھ سوئے مجھے فرق نہیں پڑتا، شادی کی بات نہ کرے. بالکل ٹھیک، ایسے جملے ہم نے بھی سنے. پیرنٹنگ پہ کام نہ ہوا، جیسے آپ نے کہا ہے، فیملی ایشوز پہ کام نہ ہوا، تو یہ ہر دوسری فیملی کا ایشو آئے گا، ہونے والا. بالکل یہ ہونے والا. وہ بچی کہتی ہے آنسوؤں سے میرے سامنے روئی کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ میرے باپ کو پتا ہے یا تو نہ پتا ہو، میری ماں کو پتا ہے، جب اس نے میرے ساتھ کیا میری ماں کو پتا تھا. کم میں راضی ہو جائیں لیکن اپنی عزت کو سیل نہ کریں. اس طرح سے تباہ ہو جائیں گے آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، آپ کی اولاد پہ گناہوں کے اثرات آئیں گے. یقین کریں، کل کو آپ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نہ کرے اللہ آپ کی کوئی آزمائش لے لے، اس کے حوالے سے آپ کے رزق میں بے برکتی آئے گی. یہ جو پیسہ آپ کما رہے ہیں یہ کہاں جائے گا؟ یہ بیماریاں آپ کو ہو جائیں گی، سارا پیسہ وہاں پہ لگ جائے گا، آپ کے پیسے کوئی لے جائے گا، آپ کو ٹینشنیں آئیں گی، آپ سے لوگ حسد کریں گے. کتنا پیکیج آتا ہے اس کے ساتھ، گناہ کے پیسے کے ساتھ. سمجھیں ان باتوں کو. ہم نے ان کو ڈیفیم یا ڈسٹروائے کر کے بالکل ہی معاشرے سے کٹ آف نہیں کرانا. میں تو ایون یہ ٹک ٹاکرز کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان لڑکیوں کو ہدایت دے. اس طرح نمائش کریں اپنی باڈی کی، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، اللہ ان کی مجبوری بھی دور کرے اور اللہ ان کو ہدایت دے. اور ان کو امید میں دلانا چاہوں گا کہ بیٹا ابھی ٹائم ہے، اپنی زندگی تباہ مت کرو، واپس آ جاؤ. علی بھائی، آج کل بڑا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. ایک طرف یہ لیکڈ ویڈیوز کا ٹرینڈ چل رہا ہے ٹک ٹاک پہ، پھر ہر دوسرے دن کوئی عجیب سٹوری سننے کو ملتی ہے. اللہ معاف کرے، وہ چیزیں جو کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ ہم سنیں گے اپنے معاشرے میں ہوتے ہوئے. فار ایگزامپل انسیسٹ، اللہ معاف کرے، بہت ہی گھناؤنا جرم، اس کی سٹوریز بڑی کامن سننے کو ملتی ہیں. سیکشول ابیوز ہے، اور ایون ریپ کیسز خاندان میں ود ان دا فیملی. تو یہ کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے؟ اور میں تو کبھی کبھی ڈم فاؤنڈیڈ ہو جاتا ہوں. اللہ معاف کرے، کیا ہمارے مردوں کی نظر واقعی اتنی گندی ہو گئی ہے؟ اکثر روڈ پہ آپ دیکھیں تو خود بھی نوٹ کیا میں نے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ عورت کو جس انداز سے دیکھا جاتا ہے، اور مطلب ایون اگر وہ نقاب میں بھی ہے، عورت پردے میں بھی ہے، اس کا ایکس رے کیا جاتا ہے. مطلب یہ کیا چل رہا ہے؟ اور جس طرح ہمارا مرد انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے میسیجز کر رہا ہے اور یہ اپرچونیٹیز دیکھ رہا ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی اپرچونیٹی مل جائے، فیمیلز کو میسیجز کر رہا ہے، تو یہ کبھی یہ ساری سچویشن دیکھ کے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ہوا کیا، واٹ وینٹ رانگ. ارے بڑا زبردست ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے. میں اس لیے زبردست کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پہ لوگ، آپ کو پتہ ہے، ہم کرتے سب ہیں، بولتا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا، میرا پہلی بات تو جہاں پر مایوسی والی بات ہے نا بھائی، اس میں میرا بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب. بے شک، بے شک. ایسا نہیں ہے کہ اوور آل معاشرے میں وہ گراوٹ آ چکی ہے کہ جس گراوٹ کے بعد صرف عذاب الہی ہی ہمیں ٹھیک کرے گا. صحیح، الحمدللہ، میرا یہ ماننا ہے. ہاں، ہم اس لیول تک جار ضرور رہے ہیں، ہم اس راستے پہ گامزن ضرور ہو چکے ہیں. اچھا، اس میں قصور جتنا مرد کی آنکھ کا ہے نا، ٹھیک ہے، اتنا ہی، میرے پاس کیسز آتے ہیں علی جو اسپیشلی پورنوگرافی ایڈکشن کے، تو 10 میں سے 6 کیسز فیمیلز کے ہیں. اللہ، اب آپ جی بالکل ٹھیک ہے. اور جو آپ نے انسسٹ کا ذکر کیا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یار. میں آپ کو کیسے کیسز بتاؤں. انسسٹ میں کہ 1-2 کیسز میرے پاس ایسے ابھی ریسنٹ آئے ہیں جن میں فیمیلز آر یوزنگ میلز، ٹھیک ہے، ٹو، آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں کانسیپٹ شروع ہوا ہے شوگر ڈیڈی، شوگر ممی. جی ہاں. ناؤ دس از پریویلنٹ ان دس مارکیٹ.
وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں شوگر ممی چاہیے یا ہمیں شوگر ڈیڈی چاہیے. اور یہ میرے خیال ٹک ٹاک کمیونٹی میں زیادہ ہوگا. جی 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 یہ ٹک ٹاک کمیونٹی, اور اب تو یہ آگے آگے پھیلتی جا رہی ہے چیز. ٹھیک ہے. اچھا جہاں تک سوال ہے یہ مرد کی آنکھ کا, تو وہ ایک اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ وہ پردہ کیا ہوا, مجھے ایگزیکٹ شعر نہیں یاد ہے, لیکن اب آنکھوں پہ مردوں کی پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نا جو معاشرہ جس معاشرے کو ہم بنا رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں اس میں نہیں ہوں. میری بیٹی, میری بیوی, میری بہن, میری ماں, میرا باپ, میرا بھائی, یہ ان میں انوالو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو ہیں وہ گند کرتے ہیں, کرتے رہیں. صحیح. بیکاز نفسا نفسی کا دور آ گیا. جی ہاں جی ہاں. رائٹ. می اینڈ مائی کا جو کانسیپٹ ہمیں ملا ہے ویسٹ سے, ٹھیک ہے, کہ اٹ از آل اباؤٹ می اینڈ مائی. صحیح. ٹھیک ہے. ناؤ اب اس وجہ سے ہم لوگوں نے جو راستہ پکڑا, دوسرا نمبر 1, نمبر 2 جو ہم نے راستہ پکڑا وہ ہم نے پکڑا ایزی منی کا. صحیح. ٹک ٹاک از دا ایزیسٹ وے ٹو میک منی. ٹھیک. اور یوٹیوب اور یہ ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے جس طرح ایک پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اپنی فیملیوں کو نچا کے, ٹھیک ہے, جب ہم خود یہ کر رہے ہیں تو مجھے اس پہ ایک شعر ہے تو بڑا عجیب سا شعر لگتا ہے اس سے, لیکن یہ کہ وہ کوٹ کر دینا چاہیے. عشق کا شوق نظارہ مفت میں بدنام ہے, حسن خود بےتاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے. صحیح. صحیح. ایسا ہی. تو جب وہ چیزیں کر کے ہم لوگ خود کر رہے ہیں تو بھائی اس میں پھر آپ کسی مرد یا عورت, کسی ایک کمیونٹی کو آپ بلیم نہیں دے سکتے. صحیح. صحیح. ٹھیک ہے, میرا یہ ماننا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ یار اگر میں محنت کروں گا, میں جن زی کی آپ بات ابھی کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو جن کو یہ پتا ہے کہ اگر میں محنت کروں گا, میں بیٹھوں گا, مجھے ٹائم لگانا پڑے گا, دماغ یوز کرنا پڑے گا, مجھے فزیکل ایکسرسائز کرنی پڑے گی یا مینٹل ایکسرسائز کرنی پڑے گی, اس کی بجائے میں نے 4 الٹی مووز ہی بنانی ہے. ابھی مجھ سے کسی نے کچھ دن پہلے ایک بابا جی کی ویڈیو شیئر کی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہی مسٹ بی اراؤنڈ 74-75, مطلب ان کی ماشاءاللہ نظر آ رہا تھا, باریش اور داڑھی اور سفید, اور نظر آ رہا تھا یار وہ بابا جی ناگن ڈانس کرتے ہیں, اور اس ناگن ڈانس پہ ان کو لائیو کے اوپر پیسے ملتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ نا کہ آپ کس لیول پہ جاؤ گے, لیول کون سا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. ناؤ چونکہ ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, پھر ہمارے ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے, اس کی بیوی, اس کی بہن, اس کی بیوی, اس کی بہن, ماں بیٹے کے ساتھ, باپ جو ہے وہ ماں سے عشق لڑا رہا ہے, بیٹا بیوی اس کی بیٹی سے عشق لڑا رہا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ وائس ورسا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ مطلب آگے چلتے جاؤ نا معاشرے میں چیزوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ کا جو نیا ایجنڈا چل رہا ہے اس وقت LGBTQ والا, وہ ان چیزوں کو اور اوپن اپ کر رہا ہے. بیکاز میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں اپنے آپ کو LGBTQ آئیڈینٹیفائی کر لوں. صحیح. ٹھیک ہے, بجائے اس کے میں کہوں یار میں گے ہوں. صحیح. مطلب میرے لیے ایزی ہو گیا نا. ایزی ہو گیا. اور مجھے پھر پروٹیکشن یہاں کی نہیں ہے, مجھے ویسٹ کی بھی پروٹیکشن ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, کہ بھائی مجھے ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ. صحیح. کریکٹ. نا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم بول نہیں رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب پیسہ آنے لگتا ہے, ہمارے مائنڈ میں ایک چیز اور ڈال دی گئی ہے, جب پیسہ آتا ہے تو سب مان جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. سب آپ کے رشتہ دار بن جاتے ہیں, سب آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پیسہ جیسے مرضی پیسہ آنے دے, جیسے مرضی آئے. صحیح. تو پیسے میں برائی نہیں ہے, بائی دا وے لیٹ می ریفریز اٹ. پیسہ ہم پہ کمانا فرض ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی انبیاء بازاروں میں جاتے تھے اور اپنی حلال رزق کما کر لاتے تھے. سو پیسہ ہم پہ فرض ہے کمانا, لیکن وہ پیسہ کیسے کمانا ہے وہ ڈیفینیشنیں چینج ہو گئی ہیں. میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل ایک بڑی مزیدار دینے لگا ہوں. آج کل کے جو خدا ہے نا, نا خدا یا خدا کہہ لیں, AI, چیٹ GPT. ابھی نا میں اقبال چیئر ہوں ایک, اس میں ایک یونیورسٹی نے مجھے بلایا ہوا ہے اس کے لیے پینل پہ. تو انہوں نے مجھے نا ایک شیٹ بھیجی. انہوں نے کہا سر یہ ہم نے انٹروڈکشن اور یہ تھوڑا سا چیزیں بنائی ہیں, تو کیا آپ اس کو ویٹ کر دیتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں. میں نے وہ دیکھی, مجھے ایک شعر پہ لگا, میں نے کہا یہ اقبال کا شعر نہیں ہو سکتا, اقبال اس لیول پہ نہیں جا سکتا. تو میں نے اس کو چیٹ GPT پر ڈالا. میں نے کہا یار چیک تو کروں نا بھائی, پہلے میں نے گوگل پہ سرچ کرا تھا تو انہوں نے چیٹ GPT سے بنایا ہوا تھا. میں نے چیٹ GPT پہ واپس ڈالا. میں نے کہا یہ شعر تم نے کہا یہ اقبال کا ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ارغمان حجاز. میں نے ارغمان حجاز کھول لی. اچھا. نظم بتائی اس نے, میں نے نظم کھولی. اچھا. وہ 2 لفظ تھے صرف اس شعر کے اس بک میں. اچھا اچھا. ٹھیک. میں نے اس کو پھر لکھا. میں نے کہا یہ تو ارغمان حجاز میں شعر نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا نہیں بال جبریل میں ہے. میں نے بال جبریل کھولی تو اس میں پہلا مصرع وہی تھا. میں کہا لیکن دوسرا مصرع تو فرق ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر چاہیے آپ بتائیں کہاں ہے. میں نے اس کو بتایا. میں نے کہا یار یہ شعر ہے ہی نہیں اقبال کا, جو اصل شعر ہے وہ یہ مصرع ہے اور یہ تم نے دوسرا اٹھایا مصرع. ٹھیک. تو چیٹ GPT کا جواب مجھے کیا ہے, اور یہ میں اس لیے آن ایئر بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اس کا جواب آیا, شکریہ آپ نے میری اصلاح کی, اب آپ کے بعد میں کسی کو گمراہ نہیں کر سکوں گی.
دیکھو وی کین لاف اباؤٹ اٹ علی, بٹ دس از اے ریئلٹی. میں تو ریسرچر ہوں نا, میں تھنکر ہوں, میں نے سوچا, میں نے ریسرچ کی. لیکن وہ لوگ جو علامہ حضرت چیٹ جی پی ٹی بلائنڈ ٹرسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سو وہ اسی بلائنڈ ٹرسٹ میں ہپنوٹائز ہو چکے ہوئے ہیں ہم یہ ماننے پہ کہ یار عورت ایک کموڈٹی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کموڈٹی صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے. جس قرآن کی وہ جو ایک آیت ہے نا کہ اپنی کھیتی سے راحت والی, اس کو ہم نے لٹرل میننگ میں لے لیا. اور کھیتی پھر کسی کی بھی ہو, بالکل, بس اٹ ہیز ٹو بی یوزڈ, اٹ ہیز ٹو بی یوزڈ, بالکل صحیح. اور وہ عورت بھی جو آج کی عورت ہے اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے میں. جی, درزی کپڑے سیتا ہے, ٹھیک ہے, گلے آہستہ آہستہ نیچے ہوتے جا رہے ہیں. مطلب میں اب یہ باتیں کروں لوگوں کو بری لگنی ہے, بٹ ریالٹی فیکٹس ہیں, ٹھیک ہے. پہنچے اوپر ہو رہے ہیں جی, گلے نیچے ہو رہے ہیں, ٹھیک. اچھا میں اس دن ابھی بیٹی نے کہ ہم نے کپڑا دیکھنا تھا تو لینے گئے, تو وہ وہاں پر نا اس کے سارے بھی گئے تھے, بیٹی میری گول پہنتی ہے, تو وہ ہم نے جو بھی ڈیزائنر تھا ہم نے اس کی دکان پہ کہا یار آپ کوئی تو گول, وہ کہتا ہے جی گول تو اس کی اماں کے زمانے کا ہوگا, آج کون گول پہنتا ہے. اور یہ درزی نہیں ہے, جو برانڈز ہیں ہمارے, برانڈز انہیں کی بات کر رہا ہوں, بالکل بالکل, کہ آج کون گول پہنتا ہے. اب اچھا اس میں ایک آرگیومنٹ آتا ہے, کاؤنٹر آرگیومنٹ, کہ جی نہیں مرد کی نظر نیچے ہونی چاہیے, عورت جو مرضی پہنے. یار آئی ایم سوری, میں ایک آپ کو مثال دوں علی پردے کے بارے سے. اس حساب سے ہمارے ایک دوست ہیں سیرت النبی پہ ان کا بڑا کام ہے, تو ان سے اس دن بات ہو رہی تھی, تو آپ کی پرانی یونیورسٹی میں ان کا ایک لیکچر تھا. اچھا جی کی میں. تو وہاں پر نا وہ ایک خاتون آئی ہوئی تھیں جو کہ شوبز کی ہیں. صحیح. تو انہوں نے آگے کہا جی آپ نے بڑی دیر بات کی ہے پردے کے معاملے میں, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کیوں پردہ کروں. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے گھڑی کون سی پہنی ہوئی ہے. اس نے کہا جی رولکس. اچھا, تو آپ جب رولکس کی دکان پہ گئی تھیں تو کیا یہی گھڑی انہوں نے آپ کو چیک کروائی تھی؟ نہیں, وہاں تو آپ کو پتا ہے وہ نکالتے ہیں جو کاپیز ہوتی ہیں اور آپ کو پھر وہ دور سے دکھاتے ہیں. پھر اگر آپ کو کاپی پسند کرتے ہیں تو اس کاپی کو آپ کو ٹچ بھی نہیں کراتے, وہ صرف دکھاتے ہیں کہ یہ کاپی ہے, اس کی پھر سی کاپی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ والی آپ چیک کر سکتے ہیں. تو آپ ایک کاپی کو بھی ٹچ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور جب آپ کو دی جاتی ہے تو وہ اتنے سارے ڈبوں میں ڈال کے آپ گھر لا کے کھول کے ہی پہنتے ہیں, رائٹ. تو یار اگر ایک رولیکس کی گھڑی اتنی قیمتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ بیٹا قیمتی نہیں ہے. سبحان اللہ, بڑا اچھا یہ جواب تھا. علی بھائی یہ جو آپ نے بات کی نا, میں اس پہ تھوڑی سی اگر اپنی رائے دوں, یہ کہ عورت کچھ نہ کرے اور مرد نظر جھکائے, یہ بیسکلی ریڈیکل فیمنزم کے آئیڈیاز جو برین واش کیا گیا ہماری بچیوں کو. لیٹ می بی ویری کلیئر. اور انفارچونیٹلی موسٹ آف آر سوسائٹی جو فیمیلس کہہ لیں, دے گاٹ ٹریپڈ ان دس نیریٹیو. وہ نیریٹیو یہ ہے کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, تم جی لو زندگی, تمہارا جسم تمہاری مرضی, تمہارا جسم تمہاری مرضی, تم جی لو زندگی. یہ ساری رسپانسبلٹی اپوزٹ جینڈر کی ہے کہ وہ نظریں جھکائے. تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, جو مرضی پہنو, جیسے مرضی بیٹھو, جیسے مرضی لیو یور لائف, لیو اکارڈنگ ٹو یور رولس. بہت ہو گئی مردوں کی ڈکٹیشن, بہت ہو گئی مذہب کی ڈکٹیشن, بہت ہو گئی سوسائٹی کی ڈکٹیشن. انف از انف. انفارچونیٹلی اس میں ہمارا بہت بڑا طبقہ یونیورسٹی کا اور یہ ایجوکیٹڈ کلاس کا ٹریپ ہو گیا ہے. اور اب لڑکیوں کی سوچ میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں, وہ ڈائریکٹ یہ ہے کہ بھائی تم اپنی نظریں کنٹرول کرو. ہاں, مجھے نہ کہو میں نے کیا پہنا ہوا ہے, میں کیسے رہ رہی ہوں, کیسے چل رہی ہوں, کیسے بات کر رہی ہوں. تم اپنی نظریں کنٹرول کرو, دیکھنا ہے دیکھو, نہیں دیکھنا نہ دیکھو. علی گالم گلوچ لڑکیوں کے منہ سے, جی میں تو سن کے اس یونیورسٹی ایک میں گیا ہوا تھا, تو وہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی, وہ ماں بہن کی گالیاں دے رہی تھیں. ہمارے لڑکوں کو ہم کہتے ہیں یار تم ماں بہن. مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ میں کبھی سن لوں تو میں سے پوچھتا ہوں یار مجھے ایک بات بتاؤ, ماں بہن کی گالی کیوں دیتے, باپ بھائی کی گالی دو نا. کہو نا جو ماں کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ بہن لگا رہے ہو, باپ بھائی سے لگا کے دیکھو نا کیا ہوتا ہے. صحیح بات. تو وہ لڑکیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ سگریٹ پی رہی ہے نہیں پی رہی, اس کا جو بھی کر رہی ہے اس کا مسئلہ. تو یہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ جو نریٹو ہمیں دے دیا گیا ہے, میں اس میں اچھا مجھے ایک قصہ یاد آ گیا یار, اگر آپ اجازت دو نا. جی. میں جب شیل میں تھا 9/11 ہوا, آپ کو یاد ہوگا اگر وہ 2001 کا, ٹھیک, تو میرے باس نے مجھے بلا لیا. ہم کمپنی میں 3 ہی مسلمان تھے, 200 بندہ کام کرتا تھا, اور تینوں ہی پاکستانی تھے اتفاق سے. تو میرے باس نے مجھے بلایا, اور ایک کولمبین تھی باس میری اور ایک ڈچ تھا. تو مجھے بلائے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 2001 میں اس واقعے سے کوئی 2-3 مہینے پہلے ناردرن ایریاز میں ایک امریکن ٹورسٹ کا ریپ اینڈ مرڈر ہوا تھا. ٹھیک, اس نے پہلے اٹھتے سوال ہی مجھ سے یہ پوچھا, اس نے کہا
is this justified صحیح صحیح under the pretext of religion. میں نے کہا بیٹرس اس کا نام تھا, میں نے کہا بیٹرس definitely heinous crime, not justified by any stretch of imagination. صحیح ٹھیک. But بیٹرس I have a question from you. کہتی کیا؟ میں نے کہا لاسٹ ویک وی وینٹ ٹو ایران, ہم ایران کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. یو آر ود می ان دا سیم پلین. بفور یو ایگزٹڈ دا پلین یو آر ویئرنگ دا سیم ڈریس دیٹ یو ویئرنگ رائٹ ناؤ, وہ جو نارمل سے پہنتے ہیں اوپر, ٹھیک ہے, بٹ بفور وی ایگزٹڈ تم نے ابایا پہنا تھا. اچھا کیوں؟ صحیح بیکاز دیٹ واز دا نارم آف دا سوسائٹی. If I am moving to a place where people are covered, then I need to cover myself. ٹھیک ہے. ادروائز, اور یہ میں ایک کولمبین تھی, وہ ایک کولمبین کے الفاظ بتا رہا ہوں, کہتی if I don't do it, I am asking for trouble. صحیح ٹھیک. میں نے کہا ویری گڈ بیٹرس, تھینک یو فار آنسرنگ یور کوشچن. کہتی how did I answer my question? میں نے کہا once again, heinous crime, not pardonable, not defendable, 100% out. But the place where this crime happened, where this woman was sunbathing in a bikini, is a place where husbands don't even see their wives during the day. صحیح صحیح. وہ صرف رات کو ہی دیکھتے ہیں جا کے, رائٹ. بس اتنا پردہ ہے کہ اگر بیوی باہر پھر رہی ہے تو ہسبینڈ کے سامنے تو شٹل کاک پہن کے پھرے گی. ٹھیک. تو میں نے کہا what do you think she should have dressed over there? کہتی ہے she should have taken care of that norm. Now یہ ایک کولمبین جو کہ کھلا کھاؤ اور ننگا نہاؤ والا حساب ہے, یہ وہ سمجھ رہی ہے اس بات کو, وہ سمجھ رہی ہے کہ اپوزٹ جینڈر پہ بھی رسپانسبلٹی ہے, اور اسی طرح معاشرہ چلتا ہے, دونوں کی رسپانسبلٹی. قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, آپ دیکھیں کہ اگر نظریں جھکانے کی مردوں کی بات کی, اگلی آیت میں عورتوں کی بھی ذمہ داری کی. اگر عورت کا پردہ ہے, مرد کا بھی نظر جھکانا ہے. بلکہ علی بھائی اسی سے یاد آیا کہ ابھی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک بات کر دی تھی, اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی, اور آلدو میں یہ کہوں گا کہ وہ شاید ورڈ ان سے صحیح ادا نہیں کیا گیا, ہلچل والا. ایکچولی وٹ ہی مینٹ واز کہ مرد کو ایسا نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہ ہو, کہ اگر کوئی بہت بن سنور کے خاتون اس کے سامنے بیٹھی ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ مرد کو کچھ نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے گندے خیالات آئیں یا ہلچل سے مراد آپ کوئی گندی چیز لے لیں, اس سے مراد صرف یہ کہ سائیکولوجیکلی اس کو کچھ نہ. بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا, بالکل, جب ایک مرد اور عورت بیٹھے ہیں غیر محرم تو تیسرا کون ہے؟ تیسرا شیطان. تو وہی ایکچولی انہوں نے وہی ٹرانسلیشن, وہی بات, وہ ذرا ایک لینگویج ہے ظاہر ہے ممبئی کی, تو شاید اس میں وہ بات ایسی ہو گئی, لیکن وہ فیکٹ ہے, اٹ از ایکچولی اے فیکٹ. دیکھیں اسی لیے تو قرآن نے کہا نظریں جھکاؤ. بالکل. ایک صحابی تھے, واقعہ ہے صحیح بخاری میں, شاید فضیل نام تھا ان کا غالباً, مے بی مجھے ابھی بھول رہا ہے. اینی وے نبی وسلم کے ساتھ حج پہ وہ تھے, اور نبی وسلم کے ساتھ کیمل پر بیٹھے ہوئے تھے. خوبصورت صحابی تھے, انتہائی ہینڈسم صحابی تھے. ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر, ینگ خاتون, انہوں نے کوئی سوال پوچھا. خاتون بھی بہت خوبصورت تھیں, اور آپ کو پتہ ہے حج کے موقع پہ بالکل کور فیس ظاہر ہے وہ نہیں. تو صحابی واز لوکنگ ایٹ ہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کر لیا, اللہ کے نبی نے ان کا چہرہ پکڑا اور یوں موڑ دیا. یہ کیوں کیا؟ صاف ظاہر ہے, نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ بندہ جب دیکھے گا اور اٹریکٹ ہوگا, یہ اللہ نے ہماری نیچر میں ڈالا ہے. اور یہ ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹریز کو پتہ ہے کیوں وہ عورت کو لے کر. بھائی آپ دیکھو انڈر ویئر میل ہے جی, اشتہار لڑکی بنا رہی ہے. صحیح, مطلب وہ اسی لیے ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ جی ہم نے, اچھا پھر وہ اسپرے آپ باڈی اسپرے ہے, سنگھا لڑکی کو رہے ہیں, ان کو پتہ ہے, دے نو دیٹ. بالکل, ایون جیلٹ کا اشتہار اس میں لڑکی کھڑی کی ہوئی ہے.